اللہ دیکھتا ہے انسان کی نیت کو، اس کی سوچ کیا ہے، نیت کیا ہے. تو نیت ٹھیک ہو تو پھر ارادہ کریں تو برکت جیسے ڈلی ہے نا وہ اس طرح ڈلتی ہے. تو آپ نے پریکٹیکل لائف میں جانا ہے. جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں پریکٹیکل لائف میں گھبرانا نہیں ہے. محنت آپ نے کرنی ہے، نتیجہ اللہ کے پاس ہے اور نتیجہ ٹھیک ہی نکلتا ہے انشاءاللہ. اور جہاں 62% دیکھے تو ویمن امپاورمنٹ والی بات جو ہے وہ صحیح ثابت ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. پھر اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں اور ڈیولپ ہوتی ہیں. جہاں یونیورسٹی بنتی ہے وہاں ماحول چینج ہوتا ہے، ایٹماسفیئر چینج ہوتا ہے. گجرات میں جو ہماری لڑائیاں تھیں ادھر کی مشہور تھا کہ وہاں صرف بندے ہی لوگ مارتے ہیں یا کیا کرتے ہیں. الحمدللہ وہ آپ لوگوں نے، آپ کی محنت سے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جتنی بچیاں پڑھ کے جا رہی ہیں، بچے پڑھ کے جا رہے ہیں، انہوں نے یہ ماحول چینج کر دیا ہے. اور ہمارا گجرات وہ جنہوں نے تمغہ شجاعت 2 دفعہ عزیز بھٹی شہید، اور دوسرا تمغہ بھی گجرات کو ہی ملا، روہیل صاحب کو، روہیل کے بزرگوں کو. اور یہاں پہ خاص طور پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ یونیورسٹی آف گجرات جو ہے، اب جو مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کام کرنے کے لیے، تو ابھی میں نے پوچھ رہا تھا وائس چانسلر صاحب سے، تو انہوں نے مجھے لکھ کے دیا. تو گرلز ہاسٹل کے لیے 42 کروڑ میں منظور کر رہا ہوں، اور 8 بسیز وہ 15 کروڑ کی ہیں، اور ایک آئی ٹی لیب ہے وہ 4 کروڑ کی ہے. تو ابھی آڈیٹوریم کے حوالے سے بات چیت چل رہی تھی میری، تو انہوں نے مجھے بلا لیا، تو وہ بات درمیان میں رہ گئی. لیکن اس کا چونکہ انہوں نے کہا تھا جی کہ 70 کروڑ چاہیے، میں نے کہا 70 کروڑ کے تھا ایک اور بلاک آپ بنا لیں بجائے اس کے آڈیٹوریم. تو ہم یہاں کھلی فضا میں زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر پھر ابھی فیصلہ ہونا ہے. تو بہرحال یقین کریں کہ ہم گجرات میں اور بہت سارا کام کرنے جا رہے ہیں. اب انجینئرنگ یونیورسٹی کی کمی تھی، میڈیکل کا تو ہو گیا، انجینئرنگ یونیورسٹی کی کمی تھی، اس کا بھی میں نے کوئی تقریباً 9 ارب کے قریب فیصلہ کیا ہے کہ یہ یونیورسٹی بنے گی. اور رسول بھی اس میں جو آلریڈی ایک بنی ہے یونیورسٹی، یہ اسی طرح ہوگی، یہ انجینئرنگ یونیورسٹی بنائیں گے انشاءاللہ. اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ جو انجینئر بنتے ہیں بچے، وہ پھر ان کے لیے جاب کریشن بھی یہیں اویلیبل ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. کوشش یہی ہے ہماری. کلیب جو ہے جو صاحب کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا کام، اور آپ کی کلیب ہمارے اسٹیج تک نہیں پہنچی. دو تارنداز سے جیسے آپ کی انرجی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ گجرات اب ضلع نہیں ہے بلکہ گجرات اب ڈویژن اس کو ہم نے بنایا ہے. اور یہ اس کا سب سے فائدہ جو ایک سینٹر بن جائے گا ایکسیلنس کا، جس میں میڈیکل فیسلٹی، پھر ایک 700 بیڈ کا چلڈرن ہاسپٹل بھی ہم بنا رہے ہیں. ایک جو سب سے مہنگی ترین مشین ہے آج کل، وہ سائبر نائف سے بھی زیادہ بہتر ہے، وہ کینسر کی ہم یہاں عزیز بٹی شہید لگا رہے ہیں. اور ہم نے اس میں 400 بیڈ بھی اور شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تو ایک بہت بڑا ڈینٹل کالج بھی ہم علیحدہ سے انشاءاللہ گجرات کے لیے دے رہے ہیں. تو ایک پورے کا پورا ہم اس کو سینٹر کنورٹ کر رہے ہیں. اور پھر ایک انڈسٹریل اسٹیٹ آف دی آرٹ ہم نے وہ انشاءاللہ 6 ماہ تک، سال تک مکمل ہو جائے گی. اور 1 ونڈو آپریشن ہوگا، جس طرح لاہور میں نے بنائی تھی، سندر اور فیڈمک بنائی ہے. تو وہاں باہر سے بھی بہت سارے اوورسیز پاکستانیز نے بھی رابطہ کیا ہے. لارڈ نذیر صاحب بھی اس میں بہت سارا ہمیں وہ ہیلپ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہاں بھی ہم لگائیں. اور منڈی بہاؤالدین میں بھی کوئی 9 ارب کے منصوبے چل رہے ہیں. پھر حافظ آباد کو ڈیولپ کر رہے ہیں، وہ بھی
ضلع جو ہے وہ ہمارے ڈویژن کا حصہ ہے، حافظ آباد بھی، تو وزیر آباد میں بھی کئی منصوبے شروع کیے ہیں، اور وزیر آباد کارڈیالوجی کو میں نے 200 بیڈ کا اب تو کر دی ہے، لیکن اس کو 400 بیڈ پہ ہم لے کے جا رہے ہیں، جس کو شہباز شریف صاحب نے انفارچونیٹلی بند کرا دیا تھا، اور میری یہ سمجھ سے باہر ہے کہ کیوں اس طرح کے کام کرتے ہیں جس سے کہ نہ صرف وہ بدنامی کا باعث بنے، اور بلکہ وہ اب ان کا ایک بڑا اللہ تعالیٰ نے خود ہی دیکھے، جھوٹ کی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ شہباز شریف نے زندگی میں جتنے جھوٹ بولے ہیں نا، آپ کی سوچ ہے، اور اس کا نام آلریڈی ہے گنیس بک میں چھپایا ہوا ہے انہوں نے، شریفوں نے، جھوٹ بولنے والی ڈکشنری ان کی علیحدہ ہے، اور کہہ رہے تھے جی کہ آتے ہی یہ ہر چیز جو ہے وہ سیدھی کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکسپوز کرنا تھا، بری طرح ایکسپوز ہو گئے، اور جو مہنگائی کا طوفان ساتھ لے کے آئے وہ اب تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ دوسری طرف دیکھیں، عمران خان ہیں ایک سچا آدمی، ایک کھرا آدمی، اور بلکہ مجھے تو لوگ کہتے ہیں جی کہ میں نے کہا یہ نہیں ہے، میں عمران خان کی جہاں ہوتی ہے بات غلط میں کہہ دیتا ہوں، اس کے سامنے کہتے نہیں ہیں لوگ، لیکن اللہ کا شکر ہے، اور وہ مائنڈ بھی نہیں کرتے، ان کی مہربانی ہے، اور بعد میں وہ ٹھیک ہی نکلتی ہے اکثر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، ایک جو ایکسپیرینس ہوتا ہے، ایک جو تجربہ ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا راستہ اگر نیت ٹھیک ہو تو علیحدہ بنتا ہے، اور وہ ہم بنا رہے ہیں۔ اور انہوں نے میرے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا نون لیگ نے کہ جی ان کے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے۔ وہ بھائی تسی گھروں لے آ کے لاندے ہو، تسی تے اتوں ہی لے جاندے ہو سارے ڈالر، تے واپس کی لیاؤندے ہو اساق ڈالر۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نیت میری ہے کہ اگر حکمران بے ایمان ہو رہا تو اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اور ہمارے پاس میں کو گھروں لے آ کے نہیں لا رہا، پیسے مکتے ہی نہیں، تسی منگی جاؤ اسی دے ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ گجرات کا مجھے کہتے ہیں جی کہ میں نے کہا گجرات ایک ایسا سینٹر بن رہا ہے ایکسیلنس کا کہ اس کا نقشہ بالکل تبدیل ہوگا، اور ایک بالکل کسی کو باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تعلیم کے حوالے سے، علاج کے حوالے سے، اور ہر قسم کا علاج انشاءاللہ ہم ادھر لے کے آ رہے ہیں، اور ڈاکٹرز بھی انشاءاللہ باہر سے لے کے آئیں گے تاکہ یہاں کے ڈاکٹرز کو بھی ٹرین کریں، اور بہتر طریقے سے ہم آگے کی طرف بڑھیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جو عمران خان صاحب نے فیصلے کیے تھے اس میں کوئی کمی نہیں تھی، اس میں کچھ نا تجربہ کار لوگ بھی شروع میں ظاہر ہے پہلی دفعہ حکومت ملی تو آنے کی وجہ سے کچھ کام ایسے تھے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو ہم زیادہ بہتر ہوتے، لیکن میں یہاں مینشن کروں گا کہ سب سے بہترین کام عمران خان صاحب نے کیا ہے ہیلتھ سیکٹر میں، اور یہ ہیلتھ کارڈ جو ہے یہ یقین کریں اتنا بڑا اثاثہ ہے کہ جہاں کہیں ہیلتھ کارڈ چلا جائے گا وہ اس کو فری، اس کو سارا علاج بھی ملے گا، اور ہر کام اس کے لیے فری ہوگا۔ اور اسی طرح ہم نے احساس پروگرام کو بہت آگے کی طرف لے گئے، اس کو ہم نے فلڈ میں بھی استعمال کیا ہے، اور اب پاپولیشن پلاننگ کے حوالے سے ورلڈ بینک نے ہمیں بڑا اپریشیٹ کیا، اور وہ بھی ہمیں فنڈ کرنے کے لیے تیار ہیں ورلڈ بینک والے، کہ وہ ہم ایک خاندان کے اگر 2 بچیاں ہوں گی، جن کے 2 بچے ہوں گے، تو ان کو 60,000 کی سہولت گورنمنٹ آف پنجاب سے ملے گی راشن کی بنیاد پہ، تو وہ فری ان کو ملے گا۔ تو یہ مجھے انہوں نے کہا ہے
اور پھر خاص طور پہ جب میں نے اعلان کیا نا کہ تعلیم پہلے میرا تھا خواب پڑھا لکھا پنجاب اور میٹرک تک تعلیم فری، کتابیں فری، اور اب میں نے ان کو کہا جی کہ میں نے اعلان کر دیا ہے، ورلڈ بینک والے جب آئے میں نے کہا کہ میں نے اعلان کر دیا کہ BA تک فری تعلیم اور کتابیں بھی فری، اور ساؤتھ میں جو بچیاں نہیں پہلے جا رہی تھیں وہ اب ان کو ہم 200 کی بجائے 400 روپیہ سٹائپنڈ دیں گے، وظیفہ دیں گے 400 روپیہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک دفعہ پھر ایک نیا انقلاب آئے گا۔ اور جو الحمدللہ دینی حوالے سے جو کام کیے ہیں ہم نے، خاص طور پہ ختم نبوت کے حوالے سے، اور جو پہلی سے 5ویں تک ناظرہ اور اس سے آگے FA تک تعلیم قرآن شریف کی ترجمے کے ساتھ انگلش میں بھی اردو میں بھی، اور یہ کام شروع ہو چکا ہے اسکولوں میں، اس میں پرائیویٹ اسکول بھی بہت آگے آئے ہیں اور بہت کام ہو رہا ہے اس دین کا، کیونکہ دیکھیں ہم یہ نعرہ ہے قائد اعظم کا، پاکستان کا مطلب کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اس قوم کو ہم نے بنانا ہے، آئندہ جنریشن کی جو بلڈنگ ہے اس کو جیسے بلڈ کر رہے ہیں، ان کی بنیاد بڑی مضبوط ہونی چاہیے۔ بنیاد ہے دین کی، اللہ اور اس کے رسول کی اور آخری نبی کی، اور اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا۔ یہ باور کرانا بڑا ضروری ہے، کیونکہ مرزیوں نے ایک وتیرہ بنایا ہوا، کہہ دیتے ہیں جی کہ یہ نبوت چل رہی ہے، چل کو نہیں رہی۔ حضور نے خود فرمایا ہے کہ میرے بعد کوئی نیا اور کوئی اور نبی نہیں آنے والا۔ یہ شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دی تھی یہ بات۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری سمتیں جو ہیں، ڈائریکشنز، وہ ہم نے کر لیا ہے قوم بنانے کا، اور اس میں لیڈرشپ عمران خان کی ہے، اور وہ مضبوطی کے ساتھ نہ ڈرنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں، اور کام کرنے والے ہیں۔ انفارچونیٹلی وہ ان کو گولیاں لگنے کی وجہ سے سیٹ بیک اس طرح نہیں ہوا، وہ بیٹھ کے بھی کام تو کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ 4-5 ماہ کے بعد وہ دوبارہ بھی فیلڈ میں آئیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت بھی دے۔ اور میں یہاں یہ کہنا خاص طور پہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اور بہت سارے انیشیٹو جو ہیں ہم پنجاب کی عوام کے لیے لے کے آ رہے ہیں، جس میں مقصد ہی ہمارا یہ ہے، فوکس یہ ہے کہ عام آدمی، غریب آدمی اور ان کے بچوں کو ہم نے تعلیم سے لے کے صحت سے لے کے ہر چیز پرووائڈ کرنی، تبھی ہم ویلفیئر اسٹیٹ بننے کے قابل ہوں گے۔ اور جب میں یہ منصوبے دیتا ہوں ڈونرز کو، یقین کریں کوئی مثلا ہمیں US ایڈ والے بھی پیسے دے رہے ہیں، تو ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے ڈیمانڈ کی انشاءاللہ ہم آڈیٹوریم کسی اس طرح کے لوگوں کو پھر بنائیں گے، پھر مخیر حضرات کو شامل کریں گے۔ گجرات کے بہت زیادہ مخیر حضرات بھی ہیں، ان کو بھی کہیں گے کہ بھائی آپ حصہ ڈالیں، ہم آپ کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، وہ غلط کام نہیں کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ یہ ہمارا سینٹر آف ایکسیلنس ہے، اس پہ ایسی بہتری آئے گی کہ انشاءاللہ تعالی یہ لوگ پھر دیکھیں گے اور فالو بھی کریں گے۔ اچھی چیز کو لوگ فالو کرتے ہیں اور بری چیز کو تھوڑی دیر کے لیے برا بھلا کہتے پھر بھول جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ دعا کیجیے، اللہ تعالی ہمیں کامیابی سے ہمکنار کرے۔ اور میں لاؤڈ صاحب کو ایک دفعہ پھر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی دیتا ہوں، ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے جیسے پہلے ہمارے ایمبیسڈر کے طور پہ کام کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ اسی طرح کرتے رہیں گے۔ اور وائس چانسلر صاحب کا بھی شکریہ ادا، اور آپ سب کا بھی شکریہ ادا۔ 2022 بہت سارے تحفے بھی دیکھے گیا پاکستان کی عوام کو۔ پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے۔ حق اور سچ کا سفر سال 2022 میں بول رہا نمبر 1۔ ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی، پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے۔ توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ، اینکرز نے بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت پائی، اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔